اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیغمبر قانون کے بنانے والے نہیں ہوتے بلکہ باطل کے بنانے والے ہوتے ہیں۔ فرشتے محض و احما کے حلقۂ بغوش غلام ہیں اور فردوس جس کا لطف اٹھا چکے ہو اس وقت سمجھتے تھے کہ نشاط جاوید کی ایک چاشنائی جھکائی گئی ہے۔ بالکل انسان کی ساختہ ایک چیز تھی جہاں حشیش کے نشے میں تم پہنچائے گئے تھے اور اسی کے نشے میں وہاں سے باہر لائے گئے تھے۔ فردوس جنت، بہشت اور اسی دنیائے فانی کی مسرتوں کا نام ہے اور یہاں کی تکلیفوں اور آلام سے مراد دوزخ ہے۔ پس اپنا عمل ایسا رکھو کہ دنیا میں جو جام مسرت ملے اسے منہ سے لگا کر اتنا پیو کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ اس دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وقت، زور اور اختیار ان راہوں کو روشن کر دیتا ہے جو عیش و نشاط کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے لیے ہمیشہ لڑتے رہو۔ زور اور قوت حاصل کرنے کے شوق کو اپنا خدا بنا لو۔ ہمت، شجاعت جو کچھ رکھتے ہو وہ سب اسی بازی میں لگا دو۔ نہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی اعتقاد کی۔ دنیا کے جتنے شاہان جبار ہیں ان کو سینوں میں اپنے تیز خنجر اتار دو، یہاں تک کہ تم ہی تمام خشک و تر کے مالک ہو جاؤ۔ قاسم حیرت اور خود سے ان ناپاک باتوں کو اور ان کے بعد جو نصیحتیں شیخ نے اپنے مریدوں کو کی ان کو غور سے سنتا رہا۔ ان نصیحتوں میں ان چالوں اور ترکیبوں کی صراحت کی گئی جو ارادات مندان ملت کو دنیائے قوی اور متکبر لوگوں کے ساتھ کام میں لانی ضروری ہیں۔ دغا اور فریب دینے کے طریقے، دوسروں کے وفادار نوکروں کو بہکا کر اپنے گروہ میں شامل کرنا، اپنے ہی دوستوں اور محسنوں کے ساتھ مکر اور بے وفائی کے قواعد، قتل کی ہدایت کرنے سے پہلے فدائی کو مخمور کر دینا، یہ کل اصول نہایت صاف بیان کیے اور ان کے تمام پہلوؤں کو بخوبی سمجھایا۔ غرض اس عجیب طریقہ سے قاسم کو حشیشیوں کے وہ تمام راز خود اس شخص کی زبان سے معلوم ہو گئے جس نے کہا تھا کہ جب تک اپنے باپ کو قتل نہ کر لو گے یہ راز تم پر آشکار نہ ہوں گے، اور اس کلام سے جو صدمہ قاسم کے دل کو پہنچا تھا اس کو وہی خوب جانتا تھا۔ جب یہ پند و نصاح ختم ہوئے تو کچھ دیر تک کوئی آواز نہیں آئی۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس وقت شیخ ان دو آدمیوں کو جن کو ترقی مقصود تھی حشیشین کی اس جماعت میں باضابطہ شامل کر رہا ہے، جو فرقہ کے تمام رموز سے آگاہ تھے، اور اب سب سے آخر میں اس نئے حلف کی کارروائی شروع ہوئی۔ شیخ نے ان داعیوں کے نام پڑھے جو وزیر موت کے سرکردگی میں لبنان کے حشیشیوں کی کمک پر ولایت شام کو روانہ ہونے والے تھے تاکہ ان آفات و مصائب کو رفع کریں جو اہل صلیب کے مقابلے میں ان کو پیش آ رہے تھے، اور یہ صلیبی وہ تھے جنہوں نے قومس ریمند کے قتل پر حشیشیوں سے اس کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ قسم کو تابوت میں پڑے معلوم ہوا کہ ایک ایک آدمی تابوت کے پاس آ کر اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور حلف کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو صرف ایک تابوت ہے جس میں ایک کافر ملعون کی لاش بند ہے، اگر زمانہ مساعد ہوا تو ہماری تلوار کے مقتول نصرانیوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ ایسے 100 تابوت ان کی لاشوں سے بھر جائیں گے۔ جب حلف ہو لیا تو شیخ العظم نے تمام حاضرین کو اس امر کا یقین دلایا کہ اس حلف کی کرامت سے تم سب کی جانیں دشمن سے محفوظ رہیں گی، ان کے تیر و سنان تم پر کچھ اثر نہ کریں گے اور ان کی تلواریں اپنا کام نہ کر سکیں گی اور نہ اس آگ سے تم جل سکو گے جو نصرانی تم پر برسائیں گے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا چونکہ یہ رسم جس کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب صرف یہ کام باقی ہے کہ اس کے ضروری نتائج پیدا کرنے میں دل و جان سے کوشش کرتے رہو۔ یہ لاش جس پر حلف کیا گیا ہے اس کا دنیا سے مٹ جانا ضروری ہے تاکہ پھر وہ اس کام کے لیے کسی اور کام کے لیے یا کسی اور کام کے لیے نہ بھرتی کی جا سکے۔ بس اس نصرانیہ کی لاش کو فوراً یہاں سے اٹھا کر سپرد آتش کر دیا جائے، یہ غارت ہو اور میرے وفادار فتح یاب ہوں، کیونکہ موت اور شکست ہی کا نتیجہ زندگی اور فتح ہے۔ جلسہ برخاست ہو۔ شیخ اپنی کرسی سے اٹھا اور ایوان میں سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف چلا۔ رفتار میں غرور تھا۔ دعات اور داعیان کبیر اس کو جھک کر سلام کرتے تھے۔ دروازے سے سیڑھیاں چڑھ کر قصر میں آیا اور یہاں سے پھر کئی زینے چڑھ کر سب سے اونچے برج والے ایوان میں جہاں فروکش تھا پہنچ گیا۔ جس وقت یہ راہ طے کر رہا تھا تو سب کی نظریں اس کی طرف تھی۔ رفتار یا انداز میں اس وقت تک کسی قسم کی لغزش نہ تھی، لیکن جس وقت اپنے ایوان میں آیا جہاں چراغ کی روشنی چینی کے ظروف ریشمین پردوں اور رنگین قالین پر پڑ رہی تھی
اور آخرکار اپنی مسند پر بیٹھا، یعنی اسی مسنظر نگار پر جہاں برسوں سے بڑے بڑے شاہان ذی قدر کے قتل اور دنیا کے تمام سلطنوں کو بہر اپنی حکومت کی غارت کرنے کی تدبیر دماغ سوزی کیا کرتا تھا، تو رنج اور فکر نے پیشانی تاریک کر دی اور آنکھوں سے جو قہر کے شعلے اب تک نکل رہے تھے ان کے غم کے آنسوؤں نے بجھا دیا۔ آیا اور مسند پر بیٹھ گیا اور اسی طرح بیٹھا رہا۔ رات کی ظلمت ہر چار طرف چھا گئی تھی، سب لوگ اسی سے ڈرتے تھے اور ہر جگہ اس کا نام ہیبت سے سنا جاتا تھا، مگر کسی کو اس سے محبت نہ تھی۔ دنیا میں جو زبردست ہمیشہ زبردست رہنا چاہتے ہیں وہ سب کو مجبوراً اور اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ کر کبھی چراغ کی لو کو رقص میں لاتی تھی اور کبھی پردوں کو حرکت دیتی تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ کر کبھی چراغ کی لو کو رقص میں لاتی تھی اور کبھی پردوں کو حرکت دیتی تھی، مگر شیخ جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا تھا۔ یکا یک پردوں کی درزوں میں دور ایک شعلہ چمکا جس نے چینی کے ظروف اور ریشمین پردوں پر سرخ روشنی کا عکس ڈالا۔ یہ دیکھ کر شیخ اٹھا اور پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دور شہر کے دروازے سے باہر لکڑیوں کے ایک اونچے انبار میں آگ لگی ہے اور انبار کے اوپر ایک تابوت رکھا ہے۔ اب شعلے اور بلند ہوئے اور ان کی روشنی ایوان کی سنہری چھت اور ایوان کے اندر چین اور اصفہان کی صنعتوں پر چمکنے لگی۔ شیخ اسی طرح کھڑا دیکھتا رہا یہاں تک کہ لکڑیوں کا وہ انبار اور تابوت سب جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، مگر شیخ کی نظر ادھر سے نہ ہٹی، اس طرح کھڑا رہا، سونے کو لیٹا تک نہیں۔ اب صبح کی روشنی آشیانہ عقاب کے نیچے اونچے اونچے پہاڑوں پر پھیلی، لیکن شیخ پھر بھی اسی راکھ کے ڈھیر کی طرف دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے ماتھا پکڑ کر آہستہ سے کہا، تقدیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص سارے جہان کو اپنا مطیع و منقاد بناتا ہے وہ اپنی محنت کا پھل خود نہیں پاتا۔ ہم نے جلب قوت سے عشق کیا، اس لیے عشق کی قوت ہم سے سلب ہو گئی۔ آخر اگر آج اس چاہو حشم کے بدلے کہیں جنگل میں ایک جھونپڑی ہوتی اور کوئی اتنا ہوتا جسے گھر سے باہر جانے پر خیال اور اندر آنے کا انتظار ہوتا۔ دل ہی دل میں یہ کہتا ہوا پھر مسند پر آن بیٹھا، کچھ کاغذات اٹھا کر پڑھنے لگا، پھر کچھ لکھا۔ اتنے میں خوب دن نکل آیا۔ دائی و فدائی، کاتب اور جاسوس اپنا اپنا کام لے کر حاضر ہونے شروع ہو گئے۔ 21واں باب پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آج رات کو شہر کے دروازوں پر دربانوں کو حکم ہوا ہے کہ جب تک خاص شیخ الجبل کا اجازت نامہ نہ پیش کیا جائے کوئی متنفس شہر کے باہر نہ جائے، لیکن کچھ لوگوں نے اس قسم کے اجازت نامے دکھائے اور دربانوں نے دروازہ کھول کر انہیں باہر جانے دیا۔ پہلے 3 آدمی اونٹوں پر سوار آئے، ان میں 2 آدمی عربی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں دربانوں نے سمجھا کہ یہ شامی فدائی ہیں جو نقیب شام کے پاس سے شیخ کی خدمت میں کاغذات لے کر حاضر ہوئے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ دربانوں نے انہیں نہیں ٹوکا، ان لوگوں نے فوراً انگلی ہونٹوں پر رکھ کر کمر سے سرخ اور سفید دستے کا خنجر نکال کر دکھایا۔ تیسرا آدمی ایک پستہ قد، گول گول بالکل اخروٹ کی صورت کا آدمی تھا۔ اس نے ایک سر بمہر لفافہ جو شیخ کی طرف سے نقیب شام کے نام تھا پیش کیا۔ شیخ نے یہ مراسلہ جلسہ کے بعد ہی جلدی میں لکھا تھا اور اس میں صرف اتنا بیان تھا کہ نیا حلف جو شامیوں نے تجویز کیا تھا اس پر عمل کیا گیا اور حامل حضا کے علاوہ اور بہت سے وفادار اور جانباز حشیشی نقیب موصوف کی کمک کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ بہرام نے سر لفافہ دکھا کر اپنے 2 ساتھیوں کی نسبت کہا کہ یہ لوگ چپ رہنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں، اس لیے صحرا تک ان کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ دربان اتنا سن کر مطمئن ہو گئے اور یہ تینوں آدمی شہر سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد شیخ الجبل کے ملازمین خاص کندھوں پر تابوت اٹھائے شہر کے دروازے پر آئے۔ ان کی صورتوں سے دربان خوب واقف تھے۔ شیخ نے یہ کام اپنے خاص معتمدوں کے سپرد کیا تھا، کسی دوسرے کا، یہاں تک کہ وزیر موت کا بھی اس معاملے میں اعتبار نہ تھا۔ صرف پری کو، چونکہ وہ تھور فریدہ کی جانثار خادمہ تھی، تابوت کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ان ملازموں کے افسر یعنی داروغہ نے شیخ کا پروانہ دکھایا۔ پروانہ دیکھتے ہی دربانوں کے افسر یعنی قلعہ دار نے اشارے سے وہ مقام بتایا جہاں شہر سے باہر لکڑیوں کا ایک انبار چنا گیا تھا اور اندھیرا اتنا تھا مگر وہ انبار اتنا اونچا تھا کہ اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ غرض یہ آدمی بھی جو تابوت لیے ہوئے تھے شہر سے باہر نکل آئے۔ یہ آدمی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ایک شخص اونٹ پر بیٹھا دروازے پر آیا۔ اس نے پروانہ دکھایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شتر سوار اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب حشیشیوں کی مدد کے لیے ولایت شام کو جا رہے ہیں۔ قلعہ دار نے سوال کیا کہ آپ کے اور ساتھی کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ وہ صبح کو یہاں سے چلیں گے۔ چونکہ پروانہ شیخ کے ہاتھ کا تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شتر سوار ایک بڑا مشہور اور زبردست دائی یعنی خود
زیر موت ہے، اس لیے قلعہ دار نے اس کو بھی باہر جانے دیا۔ آخر میں 2 آدمی آئے، یہ بھی اونٹوں پر سوار تھے لیکن ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہ تھا۔ قلعہ دار نے ان کو باہر جانے سے روکا۔ تب ان میں سے ایک شخص نے کہا، تمہیں جاننا چاہیے کہ میں شیخ الجبل کا فرزند اور اس کے تخت کا وارث ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو اور میرے نوکر کو روکا تو اس کے لیے مانی ہوں گے کہ بزرگان ملت کی نافرمانی اور گستاخی کرتے ہو۔ یہ سن کر قلعہ دار ڈر گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس طرح حسن اور اس کا نوکر فضل بھی شہر سے باہر نکل آئے۔ اس اثنا میں جو لوگ تابوت لے کر جا رہے تھے وہ لکڑیوں کے انبار کے پاس پہنچ گئے۔ اس انبار کے مغربی جانب اونچی اونچی گھنی جھاڑیاں تھیں اور مشرق کی طرف کسی پرانے باغ کی ایک دیوار تھی۔ آدمیوں نے تابوت اتار کر انبار کے پاس رکھ دیا اور خود بھی اس کے قریب زمین پر بیٹھ گئے۔ پری تابوت پر پیشانی رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کے افسر آگ لگاتے رہے۔ پری اتنا سن کر ہٹنے کی جگہ تابوت کے اوپر لیٹ گئی اور برابر اسی طرح روتی رہی۔ اسی حالت میں شہر کی طرف سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اس کے کان میں آئی اور اس رونے پیٹنے میں روزنوں کے پاس منہ لا کر قاسم سے اتنی بات کہہ دی کہ رومال سے منہ چھپا لو، اگر تابوت کھولا جائے تو بالکل مردہ بنے رہنا۔ جب پری تابوت پر سے کسی طرح نہ ہٹی تو ملازموں نے اسے گھسیٹ کر نیچے اتارنا چاہا، لیکن پری تختہ کو چمٹ گئی، رو رو کر کہنے لگی، ہائے میری بیگم، ہائے میری بیگم۔ اتنے میں اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اور قریب سنائی دینے لگی۔ تب ایک آدمی نے پری کو زبردستی گھسیٹ کر تابوت پر سے نیچے ڈال دیا اور باقی لوگ تابوت اٹھانے کے لیے قریب آئے۔ اب یکایک اندھیرے میں سے ایک آدمی اونٹ پر سوار نزدیک آیا اور تابوت والوں کو للکار کر جلدی سے اپنا اونٹ نیچے اترا۔ آدمیوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وزیر موت ہے۔ وزیر موت نے کہا، ٹھہرو، تابوت کو ابھی انبار پر نہ رکھو، میں شیخ الجبل کا ایک حکم لایا ہوں۔ تابوت والوں کے داروغہ سے کہا، ہمارے پاس بھی شیخ ہی کا حکم ہے اور وہ ہے کہ اس صندوق کو اور جو لاش اس میں بند ہے اسے جلا دیا جائے۔ درویش وزیر موت نے جواب دیا، مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پابندی تم پر لازمی ہے، اس میں کچھ دیر نہ لگے گی۔ جس عورت کی لاش اس تابوت میں ہے اس کے پاس ایک بڑا قیمتی موتی تھا جو عرفہ کے محاصرے کے زمانے سے برابر اسی کے پاس تھا۔ جب وہ مر گئی تو حرم سرا میں اس موتی کی تلاش ہوئی مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اب خیال یہ ہے کہ موتی اب تک اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ شیخ نے حکم دیا کہ تابوت کھول کر اس گوہرے نایاب کو تلاش کیا جائے، جب وہ مل جائے تو فوراً اس کو خزانہ عامرہ میں محفوظ کر دیا جائے۔ اس تلاشی کے بعد لاش پھر تابوت میں بند کر کے جلا دی جائے۔ تابوت والوں کو کسی قدر تامل ہوا لیکن درویش نے شیخ کا پروانہ جس میں ولایت شام کو فوراً روانہ ہو جانے کا حکم تھا نکال کر لفافہ کی مہر داروغہ کو دکھائی۔ یہاں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ شیخ اپنے ملازمین خاص کو ایسے لوگوں میں سے منتخب کرتا تھا جو لکھنا پڑھنا مطلق نہ جانتے تھے تاکہ سیکھا کے حکم احکام جو رات دن ان کے ہاتھوں میں پہنچتے رہتے تھے ان کو وہ پڑھ نہ سکیں۔ غرض داروغہ کو بالکل نہیں معلوم ہوا کہ اس حکم میں فی الواقعہ کیا لکھا ہے۔ پری نے بھی اس موقع پر کہا، ہاں وہ بڑا موتی تو بیگم ہمیشہ اپنے پاس چھپائے رکھتی تھی اور اب تک وہ انہی کے پاس ہے۔ درویش نے کہا، یہ خادمہ لاش کی تلاشی لے گی، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ میت کی عورت ہے، اسے کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا۔ میں صرف تابوت کھولنے اور پھر بند کرنے میں مدد کروں گا، لیکن جس وقت تلاشی لی جائے گی تو میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ ملازمین خاص کسی قدر تذبذب کے ساتھ باغ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ اب درویش نے پری کے کان میں کچھ کہا اور خنجر کی نوک تابوت کے اوپر والے تختے میں اڑا کر زور کیا تو تختہ چڑ چڑ کر کے کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ تابوت کے اندر سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی ہے۔ اب پری اور درویش نے تابوت کے دونوں سروں کی طرف اسے ایک طرف کو جھکایا، لاش لڑک کر زمین پر آ گئی۔ درویش نے کہا کہ سڑک پر اونٹ چلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں مگر اس وقت لاش اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے جھاڑی میں چھپا دینی چاہیے اور جب تک یہ لوگ تابوت کو جلائیں لاش جھاڑی ہی میں پڑی رہنی چاہیے۔ جب تابوت جلا کر وہ چلے جائیں گے تو اونٹ یہاں لا کر ہم سب شام کی طرف خفیہ طور سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن پہلے یہ بات ہے کہ تابوت کو بند کرنے سے پہلے کچھ اس میں بھر دینا چاہیے کیونکہ اگر اٹھاتے وقت ان آدمیوں کو صندوق ہلکا معلوم ہوا تو سارا بھرم کھل جائے گا اور ہم فوراً گرفتار کر لیے جائیں گے۔ درویش اتنا کہہ کر 2-4 بھاری پتھر لا کر جمع کرنے کے لیے کچھ دور گیا، اپنا خنجر تابوت کے قریب بولے سے چھوڑ گیا۔ پری نے جڑ خنجر اٹھایا، اپنے پاس چھپا لیا اور قاسم سے جو زمین پر پڑا تھا آہستہ سے کہا کہ کفن کے بندن جتنے ہوں وہ کھول ڈالو اور یوں ہی دم سادے پڑے رہو، جب میں کہوں تو کفن یوں ہی چھوڑ کر فوراً دوڑ کر اس جھاڑی میں چھپ جانا۔ درویش دونوں ہاتھوں میں ایک ایک بھاری پتھر اٹھا کر لایا اور تابوت کے اندر رکھ دیا۔ جب وہ اور پتھر لانے گیا تو پری نے قاسم سے کہا، نکلو۔ قاسم جھٹ کفن سے نکل کر بھاگ کھڑا جھاڑی میں جا چھپا۔ پری نے جلدی سے کفن کو جس طرح پہلے وہ نظر آ رہا تھا اسی طرح درست کر دیا تاکہ درویش یہ نہ سمجھے کہ لاش اس میں نہیں ہے۔
درویش نے واپس آ کر اور کئی پتھر تابوت میں رکھے اور کہنے لگا اب تو بوجھ کافی ہو گیا ہے، آؤ اب اسے بند کر کے کیلیں جڑ دیں۔ چنانچہ دونوں نے جو تختہ علیحدہ کیا تھا وہ تابوت کے اوپر جمایا۔ جس وقت وہ تختہ جما رہے تھے تو شہر کی طرف سے پھر اونٹ کی گھنٹڑیوں کی آواز آئی۔ پری نے آواز سن لی مگر درویش اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے کچھ نہ سنا۔ اب درویش نے اپنا خنجر ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ اس کے دستے سے کیلیں ٹھونکنے۔ ڈھونڈتا جاتا تھا اور اپنے طیب برا بلا کہتا جاتا تھا کہ خبر نہیں کہاں رکھ کے بھول گیا ہوں۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک پتھر سے تابوت میں کیلیں ٹھوکنے لگا۔ اب پری کو گھنٹیوں کی آواز قریب آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس عرصہ میں دونوں نے تابوت پر اس کا ڈھکنا کیلوں سے خوب مضبوط جڑ دیا اور درویش نے کہا اچھا اب جلدی سے لاش کو اٹھا کر جھاڑی تک لے چلو۔ یہ کہہ کر جو ہاتھ ڈالو تو معلوم ہوا کہ کفن میں لاش نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر زور سے ایک آہ درویش کے منہ سے نکلی اور اسی وقت گھنٹیوں کی آواز بالکل ہی قریب سنائی دی اور معدن 2 آدمی اونٹوں پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کو دیکھتے ہی درویش نے پری سے کہا کہ اب گرفتار ہونے میں کچھ باقی نہیں رہا، جلدی سے کفن اٹھا کر جھاڑی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بھاگا جہاں تابوت والے منتظر کھڑے تھے۔ اسی حرکت میں اس کی جان بھی بچ گئی، ورنہ پری خنجر نکال کر بالکل تیار تھی کہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ اب پری بھاگ کر جھاڑی میں پہنچی، وہاں دیکھا تو تھور فریدہ اور ابن رمن دونوں عربی لباس پہنے اور فدائیوں کا خنجر کمر میں لگائے موجود تھے۔ بہرام اور قاسم بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ بہرام نے کہا اب یہ فرنگن بھی میری دوا سے ماشاءاللہ ہوش میں آ گئی ہے اور قاسم بھی موت کے منہ سے جیتے جاگتے نکل آئے ہیں، بہتر ہے کہ اس ملعون اور خبیث جگہ سے بھاگ کر کہیں نکل جائیں۔ قاسم نے کہا سواری کے لیے اونٹ صرف 3 ہیں، کچھ دنوں کے لیے یہ کام دے کے جائیں گے لیکن صحرا کے عبور کرنے میں ان سے کام نہ چلے گا۔ 2 شتر سوار جو ابھی ادھر کو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ کہیں ہمیں گرفتار کرنے تو نہیں آئے ہیں؟ پری نے کہا وہ دشمن نہیں دوست ہیں، بس اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سب جلدی جلدی درے کی طرف چلے جو الموت کے پہاڑوں سے نکل کر کھلے میدان میں آنے کا راستہ تھا۔ کچھ نے اپنے اونٹ چھوڑے تھے مگر اب جو دیکھا جو بجائے 3 کے وہاں 5 اونٹ نظر آئے، یعنی حسن اور اس کا ملازم فضل بھی وہاں موجود ہیں۔ حسن نے کہا اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ توفیق الہی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر مہر رکھتی ہے، وہ اس کا ظہور انسان کے دیکھنے کے لیے مدتوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو بھاگ کر اپنی جان بچانی چاہیے۔ قاسم اپنے والد سے جا کر یہاں کے گلراز کہہ دے، یہی مناسب ہو بھی ہے۔ گو میں خود جب تک والد بزرگوار مسند حکومت پر تشریف رکھتے ہیں یہاں کے رازوں کو افشا کرنا مصلحت نہیں سمجھتا۔ اگر خلیفہ مقتضیٰ نے انہیں معلوم کر کے احتیاط سے کام لیا تو قتل و غارت کے منصوبوں کا جو میرے والد ہر وقت سوچتے رہتے ہیں سد باب ہو جائے گا۔ اچھا اب مجھے واپس جانا چاہیے ورنہ اس وزیر موت کو معلوم ہو جائے گا کہ میں بھی اس سازش میں شریک تھا۔ اس خونی شہر میں میری زندگی تو ہر وقت شیطانی قوم سے مقابلہ کرنے میں گزرتی ہے۔ اس زمانہ کے بعد جب حسن 1174 میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے تمام حشیشیوں پر راز ظاہر کر دیے جو پہلے درجہ اعلیٰ کے اراکین خاص کو معلوم تھے۔ اس کے ساتھ فدائیوں پر جو شرح کی سخت پابندیاں تھیں ان کو بھی کم کر دیا گیا۔ حسن ایک غافیت پسند بادشاہ ثابت ہوا۔ قتل و غارت کا سلسلہ اس نے مسرود کر دیا لیکن خود 4 برس حکومت کرنے کے بعد قتل کر دیا اور پھر وہ باطل پرستی اور خون ریزی زور پر آ گئی۔ میرا کتب خانہ اور باغ حقیقت میں میرے لیے ایک گوشہ عافیت ہے جو بتا رہتا ہے کہ پہلے جو مسرت حاصل تھی وہ کیا تھی اور جو مسرت آئندہ حاصل ہو کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کی بری یا بلی حالت کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو اس کے گرد و پیش رہتے ہیں وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ میرے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان میں نہ تو مجھے کوئی بھلائی نظر آتی ہے اور نہ کبھی ان سے راحت پہنچنے یا درد کی تکلیف سے نجات ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تم سب لوگ میرے پاس تسکین و تسلی لے کر اس طرح آئے جس طرح آفتاب کی روشنی طوفان کے سیاہ بادلوں میں سے تھوڑی دیر کے لیے چمک کر جاتی رہی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ابر سیاہ سر پر ہے، افق کے کنارے بادل کی گرج خوفناک اور سمندر طوفانی ہے۔ شب ازل موت کی نیند میں ہماری آنکھیں بند کرنے والی ہیں، کیا اس سے پہلے مہر درخشاں جس کے غروب کا وقت قریب ہے اس ابر تاریک میں سے اپنی جھلک نہ دکھلائے گا؟ کیا ہمارے گم کردہ راہ سفینوں کی رہبری کے لیے کوئی روشنی کا منارہ نظر نہ آئے گا؟ کیا خدا کی کوئی نشانی کائنات کے اس پردہ تلسم کو ہٹا کر اولاد آدم کو اس حالت تیرگی جس سے ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں نجات نہیں دے گی؟ یہ کہہ کر حسن آہستہ قدم چل کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ پھر کسی نے اسے نہ دیکھا۔ قاسم نے پری سے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ پری نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔
درویش نے جو باتیں سوچ رکھی ہیں وہ مجھے سب معلوم ہے، وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ میں نے تو اس کا خنجر اپنے پاس چھپا لیا تھا، اگر اس وقت بھاگ نہ جاتا تو اپنے ہاتھ سے اس موذی کو قتل کرتی۔